اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا. درود پاک کے متعلق ریڈیو پر کچھ پروگرام چل رہا ہے اور اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ جل شانہ تمام مسلمان بھائی بہنوں کو سب کو بچوں کو جوان کو بڑوں کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ خوب درود شریف دل پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. یہ دو چیزیں جو ہے ایک تو تلاوت قرآن اور ایک درود پاک، اس کا وظیفہ تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہمیشہ مرنے دم تک رہے. درود پاک کا وظیفہ بہت اونچا ہے. میں اپنے بھائیوں سے کہا کرتا ہوں بیان میں کہ عام دنوں میں جو آپ لوگ درود پاک پڑھتے ہو رمضان مبارک میں اس میں کمی نہیں کرے. زیادتی نہ ہو تو کمی تو کرے ہی نہیں، جو سارے سال بھر پڑھنے کا معمول ہے. اور ہم تو سارے سال بھر جو ہے درود پاک کا جو ہے وہ معمول بنا لینا چاہیے. اس میں کمی نہ ہو، زیادتی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن کمی نہ ہو. صبح شام وقت نکال کر اور یوں پھر چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا یہ تو جو ہے خوش نصیب لوگوں کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرتے کرتے آج تک تھک گئے لوگ، لیکن تعریف ہوئی نہیں. اب تعالیٰ جل شانہ نے یہ دولت اور نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جس کو اللہ نے بھی نعمت کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بھی دولت اور نعمت کہا. چنانچہ قرآن حکیم کے اندر ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا، یعنی یہ دولت دے کر ہم لوگوں کو احسان فرمایا. اللہ جل شانہ اس احسان کو بتاتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر ان کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں وہ عزت کی ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، عزت کی ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بہت بڑی دولت، یعنی یہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو ہے یہ بہت بڑی دولت دی ہے. شاہ ولی اللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ تاریخ بیان کرو، میلاد بیان کرو، تو کہا بارش خدا بزرگ کی قصہ مختصر. اور صاحب قصیدہ بردہ نے کہا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکے. ہم لوگ یہاں جتنا جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، پورا تو صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر ہماری اور آپ کی بات ہی کیا ہے. یہ بس ہمارا اتنا ہے کہ ہم اللہ جل شانہ سے جو ہے دعا کریں کہ اللہ تیری محبت بھی عطا فرما اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی عطا فرما. بہت بڑے احسانات ہیں، بہت بڑے احسانات. اور درود پاک پڑھنے میں کوئی ایسا نہیں کہ ہم حضور کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں. اس لیے تو دیکھیے آپ درود پاک کے اوپر کتنے ثواب. ایک درود پاک کے اوپر عام طور سے آپ سنتے ہیں 10 گنا معاف ہے، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، 10 درجے بلند ہوں گے. کیا کیا نعمت اللہ جل شانہ دی ہے. اس پر جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے خاتمہ بالخیر کا وعدہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفارش کا وعدہ ہے. اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے بھی سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک سب جگہ پر اللہ جل شانہ نے برکتیں رکھی.
ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ جل شانہ ہماری روح میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، ہمارے جسم میں بھی برکت، تندرستی اور صحت کا بھی ضامن ہے۔ چنانچہ بعض جن کی بڑی عمریں ہوئی اور اس وقت بھی زمانے میں موجود ہے، جن کی عمریں بہت بڑی اور صحت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں، تلاوت قرآن پاک، تلاوت قرآن مجید اور کثرت سے درود شریف، دن کو رات کو چلتے اٹھتے بیٹھتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی میں نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء میں اللہ جل شانہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں، بال مبارک میں، آج بھی دنیا کے اندر جہاں کہیں بال مبارک ہے تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے برکات ان کو کیا مل رہے ہیں۔ ہاتھ مبارک میں، سب جگہ کے اوپر، پاؤں مبارک میں، سب جگہ اللہ جل شانہ نے برکت ہی برکت رکھی ہے۔ اسی لیے تو بار بار جو ہے ان سے موجودگی بھی ظاہر ہوتی تھی۔ یہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ بخاری شریف میں اور اسی طریقے سے مسلم شریف میں بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو صحیح عین کہتے ہیں، روایت لائے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے ایک ذوالقدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عطش الناس یوم الحدیبیہ، لوگ جو ہے حدیبیہ کے دن بہت پیاسے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک چھوٹا سا برتن تھا، اس میں جو ہے جس میں آپ نے وضو فرمایا تھا، فتوضا منہا ثم اقبل الناس نحوہ، پھر کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف لگ کے آئے صحابہ کرام رضوان میں، اور کہا انہوں نے لیس عندنا ماء، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، نتوضا بہ ونشرب، کہ ہم اس پانی کے ذریعے سے وضو کرے، پانی پیے، کچھ بھی نہیں ہمارے، بس یہ تھوڑا سا اتنا پانی ہے جو آپ نے وضو فرمایا اور اس میں جو بچا ہے، لیکن یہ اتنا پانی تو کسی کا جو پیاس بھی بجھ نہیں سکتی ایک آدمی کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشفق اور مہربان نبی رحمت اللہ علیہ نے، جب اپنے صحابہ امتیوں کی بات سنی کہ ان کو پیاس بھی لگی ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو فوزان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اس برتن کے اندر جس کے اندر آپ نے وضو فرمایا تھا، اور تھوڑا سا پانی تھا، جب اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو صحابہ کے صاحب اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، فجعل الماء یفور بین اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی دے رہا، کمثال العیون، چشموں کی مانی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ فشربنا، ہم نے پیا اس کو، وتوضانا، وضو کیا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر سوال کیا گیا کہ تم لوگ دیکھتے ہیں جابر تم لوگ کتنے تھے؟ جو اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے برتن میں جو پانی جاری ہوا تو تم سب نے پیا اور وضو بھی کیا، فشربنا وتوضانا، تو تھے تم کتنے؟ ایک تھے، دو، تین، چار، پانچ میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے 1500 تھے، 1500، لیکن انہوں نے کہا لو کننا 100,000 لکفانا، یہ تو تھے ہم 1500، لیکن ہمارا یقین تھا کہ اگر ہم جو ہے 1,00,000 بھی ہوتے تو ہم سب کو کافی ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اعضاء میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تھوک مبارک میں کہاں ملے گا ایسی نعمت ہم کو کہ جن کے اوپر ہم درود پاک پڑے گا، اللہ درود بھیج، رحمت بھیج، درود بھیج، اللہ تو بھیجتا ہی لیتا ہے، لیکن یہ ہمارا حصہ لگا ہے۔ ایک جو ہے بخاری شریف میں ایک جا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت بیان کیا ہے، وہاں اس میں یہ ہے کہ یہ حدیبیہ جو ہے جو کفاروں کے ساتھ
صلح ہوئی جنگ مندی کے اوپر، شروع اسلام کا واقعہ ہے، جب صحابہ کرام نے لازمین کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا تھا، پھر عمرے کی قضا کرنے گئے تو کہتے ہیں یہ صلح حدیبیہ کے واقعے کے اندر کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وعن البراء بن عازب کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب 14 1400 تھے، 1400 اور حدیبیہ کے اندر کنواں ہے، وہ کنواں جو ہے ابھی ان لوگوں نے بند کر دیا ہے، لیکن میں نے الحمدللہ اس کنویں کو دیکھا ہے تقریباً 40 سال قبل، تقریباً کہہ رہا ہوں، معین تو مجھے یاد نہیں ہے، سب سے پہلے شروع میں جب میں گیا تو 40 سال ہو رہے ہیں تقریباً، حدیبیہ کا کنواں میں نے دیکھا وہاں، اب مسجد تو آ چکی ہے وہاں، ابھی ایک چند سال ہوئے میں وہاں اس راستے سے آئے، یہ جو ہے حدیبیہ جو ہے جدہ سے جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو اچھا راستہ ہوتا ہے پہلے والا، تو اس پر یہ مسجد بھی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں برا ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تشریف لائے حدیبیہ، اور صحابہ کرام نے اس کے اندر سے پانی کھینچا پینے کے لیے، تو اتنا کھینچا کہ کہتے ہیں کہ پانی بالکل اس کے اندر ختم ہو گیا، فنزعناها فلم نترك فيها قطرة، ایک قطرہ بھی اس کے اندر رہا نہیں، امام بخاری، ایک قطرہ پانی نہیں، سخت گرمی کا سیزن، بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ بھی قافلے میں ہی تھے کہ صحابہ کرام نے پانی کھینچا پینے کے لیے، اور تو اس کے اندر تو اب قطرہ پانی رہا نہیں پڑی، اب پریشان ہیں باقی لوگ جن کو پانی کی ضرورت ہے، تو کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے پر آئے، یہ کنواں میں نے خوب دکھا ہے، انہوں نے بند کر دیا ہے، ان کی اپنی مصلحت ہوگی بند کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فجلس علی شفیرہ، اور اس کے کنارے پر تھوڑی دیر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس روایت بتا فتح آپ نے اس میں وضو فرمایا، محمد مدد کلی فرمائی اور وضاحت دعا کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا اور دعا کی، اور کنویں کے اندر کلی کر دی آپ صاحب، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے جو پانی لگ کر اب کنویں میں جا رہا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اس کے بعد لوگوں نے جب وہ تھوڑی دیر ٹھہر گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلی کی برکت تھی، جو اللہ جل شانہ نے جو برکات آپ کے مبارک پیارے جسم میں پیدا کی تھی، پانی جو ہے اندر سے ایک دم اچھلنے لگا، جی ہاں، اور پھر لوگوں نے بھی پانی پیا، نکالا بھی، اپنی سواریوں کو پانی پیا، سب کچھ کیا، اب تعالیٰ جل شانہ نے، مطلب یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں، ہمارے یہاں جو ہے لیسٹر جامع مسجد سے میں بول رہا ہوں، یہاں جو ہے وہ عشاء کے بعد تقریباً پورا مہینہ بس یہ درود پاک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی کچھ نہ کچھ بیان ہوتا رہتا ہے، لوگوں کو خوب محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم پاک کے اندر جو برکات پیدا کی درود پڑھنے والوں کے لیے، محققین صوفیہ نے لکھا ہے کہ جب درود پاک پڑھے گا تو یہ دنیا کا بھی حلوہ ہے، آخرت کا بھی حلوہ ہے، آخرت میں جنت میں انشاءاللہ اللہ کے رسول، دنیا کے اندر اس کے بدن کی ہر جز میں اللہ جل شانہ برکات کا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے دو چیز ہے، یاد رکھ لو، زیادہ لمبا بیان نہیں کرتا ہوں، اس وقت میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو دل سے، اور ساتھ میں یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لائے ہیں اس کے اوپر مضبوطی سے چلنا شروع کرو. دیکھو درود پاک سے نور بہت آتا ہے، لیکن جب احکام کے اندر ہم لوگ گڑبڑی کرتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، ناچ گان کرتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں، تو یہ درود پاک پڑھنے کا نور جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ جل شان کو توفیق دے ہی دیتے، محبت سے پڑھتا ہے. لیکن یہ بات ضروری عرض کر دوں کیونکہ قرآن پاک کا مصطفی کا فیصلہ ہے، اور قرآن پاک کی اور حدیث پاک کے خلاف کسی کی بات نہیں چل سکتی. کوئی قصہ اگر قرآن پاک اور حدیث کی تائید میں ہوگا تو ایکسپٹ کیا جائے گا، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے گا. تیسرے پارے میں پڑھ لو آپ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فرمایا میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو جب اللہ جل شانہ اس کی محبت کرنا چاہو تو اللہ کے رسول کی اتباع، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے تو ان کی اتباع بہت ضروری ہے. اب ایسا نہیں کہ ہم درود پاک پڑھ رہے اور یوں سمجھے کہ بس اس کے بعد اب نماز بھی نہیں پڑھو، نعوذ باللہ، ہے نا. یہ تو وہ غلو فی الدین کرنے والوں کا نظریہ ہے کہ تم جو ہے نماز نہیں پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھو، شادی بیاہ کے اندر جو ہے ننگا پن کرو، جیسا آج کل ہو رہا ہے، نسلیاں ہو رہی ہے، آنکھیں خراب ہے، آنکھ ایک دوسری طرف دیکھتی ہے. تو اس وقت دودھ کا نور کہاں جائے گا؟ دودھ کا نور ٹکرائے گا، ٹکرا کر کے چلا جائے گا. مرد جو ہے پرائے عورت جو ہے پرائے مرد کو دیکھتی ہے بازاروں میں گھور گھور کر، اور مرد لوگ جو ہے وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں گھور گھور کر. تو درود پاک کا نور کہاں سے رہے گا؟ تو دیکھو شریعت انداز نہیں ہے کہ یوں کہہ دیا کہ بس یہ کہہ دیا تمہاری خوشی ہو جائے گی، اب کیا تم کچھ کرو. تو کیا سارا قرآن پاک اور حدیث پاک نعوذ باللہ کیا اس کا ایک فرق رکھ دو گی آپ؟ قرآن پاک میں تو بار بار آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں جو محنت کرے گا وہ ہمارا راستہ پائے گا. ایک جگہ پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کی جیسے حالات، یعنی محنت کرنے کے حالات تمہارے پائے نہیں. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں کہہ دیے زبان سے ایمان لائے ہم اور ان کی آزمائش نہ ہو؟ بے شمار آیتیں ہیں قرآن پاک میں، تو کیا ان قرآن پاک کی آیتوں کو رد کر دیا جائے گا؟ تو یاد رکھو غلو فی الدین مت کرو، غلو فی الدین. تو ایسی کام کر لیا تو اس سے یہ ملی نہیں، ایسی بات نہیں. قرآن پاک اور حدیث پاک یہ دو چیز ہے ہمارے پاس، اس کو مد نظر رکھ کر ہی ہمیں بیان بھی اس کی مد نظر رکھ کے علماء کو کرنا ضروری ہے. فقط اس سے جو اگر آگے بڑھے تو اللہ پاک نے قبول نہیں، دنیا میں بھی تو اس کا اثر نہیں ہوگا. تو درود پاک کا نور اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کا نور، اسی طریقے سے تمام وظائف جو آپ پڑھتے ہیں اس کا نور تب ہوگا جبکہ اللہ جل شانہ نے جو احکام مقرر ہمارے لیے فرمائے. میں نے رات ہی کو جو ہے رات کی مجلس کے اندر ایک حدیث پاک بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، مجھے بتا دو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ دیکھو سنو، بہت غور سے سنو حدیث پاک، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جو چیز حرام کی ہے اس کو چھوڑ دو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اب اگر ہم جو ہے خالی ایک دو وظیفے پڑھ کر ہے نا یا کوئی درستی پڑھ کر پھر جو ہے ہم بازاروں کے اندر اپنی نظر بگاڑنے رہتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کی قریب مت ہو، جس کے متعلق 18ویں پارے میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مسلمان مردوں کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، اور آگے فرمایا وقل للمؤمنات، اور مسلمان عورتوں کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے. ورنہ وہ نگاہ کو خراب کرنا اور توبہ نہیں کرنا اور آخری دم تک اس پر چلنا، تو بزرگوں نے فرمایا خاتمہ بسو کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری سب کی بات فرمائے. خوب سوچنے کا ہے، شریعت یوں اندھا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی طرف پڑھنے لگو.
اس لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ شریعت کی تشریح بھی کرتے ہیں اور شریعت کی باتیں بتاتے ہیں، اہل علم علماء سے، محققین سے ان کا رابطہ ضروری ہے، ورنہ معاملہ مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ محققین سے رابطہ یہ ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود سے پڑھنے والا کون ہوگا؟ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک تم لوگ جو ہے اللہ جل شانہ کے احکام کو پورے نہیں کرو گے تب تک جو ہے پورے یعنی متقی نہیں بنو گے۔ اتقوا المحارم تکن عبد الناس۔ اس لیے میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک خوب پڑھو، خوب پڑھو۔ اس کا نور، اگر درود پاک کا نور باقی رہا ہمارے اندر تو ہم اڑتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے نا۔ اور حد یہ ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے 70 ٹائم دنیا کے اندر بیداری میں زیارت کا فرمائی۔ کہ وہ کون تھے؟ کہ خوب درود پاک پڑھنے والے تھے، لکھنے والے تھے، لیکن اس کا نور ان کے پاس باقی رہا۔ آج ہمارے پاس حکیم محمد خان رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان جی مثال دیتے ہیں، ایک بہت بڑا ٹینک ہو اور اس ٹینک کے اندر جو ہے وہ پانی اوپر سے آ رہا ہو، نیچے سوراخ ہو، تو اوپر سے آ رہا ہے نیچے سے جا رہا ہے، درمیان میں خالی کچھ بچتا ہی نہیں، لیکن نیچے کا سوراخ اگر بند کر دو اور اوپر سے پانی بھرنا شروع کر دو تو ماشاءاللہ ٹینک تھوڑی دیر میں بھر جائے گا۔ تو درود پاک پڑھو، گناہوں سے بچو، بچنا ضروری ہے۔ کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ گناہ کرو اور یہ کرتے رہو تمہارے سب گناہ معاف ہو جائے، ایسا نہیں، ایسا صحت میں نہیں۔ تو قرآن پاک کے خلاف بات جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بات جائے گی۔ اللہ جل شانہ نے جو کچھ مجھے اس رمضان مبارک کے مہینے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائی میں نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور غلطیوں کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صل على محمد